ایک چیز اور ہمارے درمیان بڑی تیزی سے چل رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. بتاؤں کیا؟ ہم حلال حرام کو نہیں دیکھتے. سنو، اگر کوئی مرغا مر جائے، مر گیا، سانس نہیں لے رہے آپ، چاہے دیسی ہو یا بدیسی ہو، کوئی بھی ہو، تو تم کوئی بھی مسلمان اس مرے ہوئے مردار جو مرا ہوا مرغا ہے اسے کھائے گا پکا کر؟ اور اگر بکرا مر جائے تو وہ بھی نہیں کھائے گا. مرے ہوئے کا گوشت مسلمان کے لیے حلال، پہلے اس کو ذبح کرے گا تب. اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے جس کا سگا بھائی اس کا انتقال ہو جائے، یار اگر بیوی بچے ہوں گے تو کتنا دکھ ہوگا، اسے تسلی دینا چاہیے، قرآن خوانی ہو، دعائیں، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے بھتیجوں کو، ان کو سب کو صبر عطا، یہ سب دعائیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے، بولو ایسا شخص کو تم اپنے دڑیال میں ٹکنے دو گے؟ بولو. اگر رہنے بھی لگا تو اس سے دوستی کرو گے، اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو. تم میں بھی کم سے کم اگر یہاں 100 آدمی بیٹھے نا، قاری صاحب قبلہ چلے گا؟ اچھا ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کدھر پہنچ گئے؟ اچھا ادھر ہی ہیں، سمجھ رہے. ماشاءاللہ مچھلیوں کا بہت شوق ہے قاری صاحب کو. ننگری کی ہر بازار میں موٹر سائیکل کی ہوئی ملتی ہے. لیکن ہم لوگ نا کبھی کبھی ہنسنا ہوتا تو آپس میں ہنس لیتے. تو کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 ایسے ہوں گے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے. آپ کہو گے یار کہاں سے لیا یہ مولانا پکڑ کے؟ تو تم مجھے تو جانتے ہی ہوگے، کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. کوئی کہے گا ہماری 50 سال کی، کوئی کہے گا 40 سال کی. لیکن میں نے پہلے کہا میں کسی مولانا کی بات نہیں کروں گا، اتنی اونچی بات کروں گا انشاءاللہ، اتنی اوپر لے جا کر کے رکھوں گا کہ تم کہو گے نہیں کہ میں ان کی بات نہیں مانتا. آج کل تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہا میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان پیر کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان پیر کی نہیں مانتا. مگر میں کسی مولانا یا پیر کی بات نہیں کروں گا، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا میں ان کی نہیں مانتا. اور اگر نہیں مانے گا تو اس کا ایمان نہیں. پھر کس سے پوچھیں گے؟ بتا دوں تم میں کون کون ہے؟ توبہ کرو گے نا؟ کتنا برا انسان. اور اگر عورتوں میں تو یہ بات کم سے کم 80% ہوتی ہے. 80% کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا؟ کس سے پوچھو گے؟ کون سے مولانا؟ کہاں کے مولانا؟ رامپور کے یا مراد آباد کے، دلی کے؟ کہاں سے پکڑ کے لاؤ گے؟ کسی مولانا سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. قرآن تو بتا کیا ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں، یہ دڑیال کے رہنے والے، ان میں سے کوئی ایسا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر غلط بولوں گا تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی، یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا، کبھی بھی پکڑ لینا. سید معراج میاں نے بلایا، سید فاروق میاں کے توسل، سید جاوید میاں کے توسل سے آیا، تو انشاءاللہ دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا. اب ہمیں پھر قرآن سے پوچھنا. قرآن تو بتا. قرآن فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اب پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اصل میں آج میں دن میں سویا نہیں، دن میں بھی تقریر میں تھا نا، تو جس کی وجہ سے آواز ادھر ادھر ہو رہی ہے، مگر قاری صاحب بیٹھے انشاءاللہ نہیں ہوگی. تمہاری طرح تو نہیں چل رہی ہے.
توجہ نے میری طرف. ایک جگہ قاری صاحب پتہ نہیں کہاں گیا تقریر کرنے, تو ان سے پیچھے بعد میں شاعر کو پڑھنا تھا. انہوں نے جب نعت پڑھی ہے تو بیچارہ شاعر کو پسینہ آ گیا. نعت یہ پڑھ رہے ہیں, پسینہ شاعر کو آ رہا. اب سمجھ گئے ہوگے تم, وہ جنت کون سی پڑھی تھی, جنت خرید لی, وہ والی بڑی ہاں, دے کر خدا کو جان, جان کی قیمت بہرحال خرید لی. وہ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی, وہ پڑھا بڑی پیاری پڑھی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. اب بتاؤ کون ہے وہ؟ اب ہوشیار ہو جاؤ. قرآن پڑھتے ہو نا, تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے. تم تو اتنے بڑے وی آئی پی ہو, اتنے بڑے ویزی ہو, سمجھے, جیسے کئی منتری گھوم رہے ہیں صاحب. جمعے کے دن بھی نا نماز پڑھنے جائے گا سید صاحب قبلہ, سید فاروق میاں صاحب قبلہ, تو اتنی جلدی مسجد سے نکل کے بھاگے گا جیسے کئی ٹرکوں میں آگ نہ لگ جائے, کئی بسیں لٹ نہ جائیں, اور پیڑ کے نیچے آگے پھر گپے مار رہا. مسجد میں نہیں رک سکتا. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, ترجمہ دیکھ لینا. میں بالکل سیدھا ترجمہ کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. پیچھے والوں تم بھی سمجھ رہے ہو نا, تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. سیدھا ترجمہ, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں, جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اب بتاؤ کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں, کتنے لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, کتنے لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. میں نے 50 لوگ کم بتائے زیادہ ہوں گے. غیبت کرنے والا چاہے مولانا ہو یا تم ہو, اللہ فرماتا غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کے بعد غیبت ہوگی نہیں, بولو, غیبت چلے گی کیا, چغلی چلے گی؟ تم نے کیا کہا تھا, ہم توبہ کریں گے. اچھے اور برے سارے لوگ مل کے توبہ کرو, پتہ نہیں کون سی آج قبول ہو جائے. اٹھاؤ آپ توبہ کرو, بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے. بے شک بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. پکی رہی یا گھر جاتے ہی صبح کو پھر سٹارٹ, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے.